السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پنجاب سے بازیاب ہونے والی دعا زہرا کو سندھ ہائی کورٹ میں آج پیش کیا گیا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کے بجائے مسلسل الجھتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ ابھی پیش کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو لاہور ہائی کورٹ بھی پیش کیا جائے گا۔ اور اگر سندھ ہائی کورٹ دعا زہرا کے حق میں فیصلہ کرتی، یعنی کہ اس کے والدین کے حق میں فیصلہ کرتی ہے، تو امکان یہی ہے کہ دعا زہرا کے شوہر کے حق میں بھی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سے آ سکتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ کیا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا؟ اس حوالے سے سوالات گردش کر رہے ہیں۔ آج فیصل ایدھی صاحب نے ایک اہم انکشاف یہ کیا ہے کہ دعا زہرا کو جن لوگوں نے اغوا کیا ہے، یہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی اس طرح کی وارداتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور دعا زہرا ایک کیس ہے، بہت سے ایسے کیسز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اور پولیس کے علم میں بھی نہیں آتا کہ کیا معاملہ ہے، کس طرح لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے، اور کس طرح اس کو بعض ہندو لڑکیوں کو بھی مسلمان کرنے کے بعد ان کی شادی کروائی جاتی ہے، اور وہ بھی کم ایج کی ہوتی ہیں اور وہ ذہنی طور پر اتنی پختہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو بہلا پھسلا کر شادی کا جھانسا دے کر ان کو پہلے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان سے مسلمان کرنے کے بعد شادی کی جاتی ہے۔ فیصل ایدھی صاحب نے اس جانب اشارہ کیا ہے، خاص طور پر انہوں نے یہ والی بات بھی کی ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی گروہ ہے اور یہ انسانی اسمگلنگ کے اندر ملوث گروہ ہے، جس کے بارے میں فیصل ایدھی صاحب نے نشاندہی کی تھی۔ دعا زہرا کیس کو آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو انتہائی رقت آمیز مناظر اس صورت میں دیکھنے میں آئے، کیونکہ جب دعا زہرا کو اس کے والدین نے پکارا عدالت کے اندر اور جب اس سے بات کرنے کی کوشش کی، تو دعا زہرا نے اپنے ہسبینڈ یعنی ظہیر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور ان کی جانب دعا زہرا نے منہ بھی نہیں کیا بلکہ منہ دوسری جانب پھیر لیا، جس کی وجہ سے اس کے والدین جو ہے پوری عدالت وہ روتے رہے، اور ان کو اس بات کا شاید وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ دعا زہرا اگر وہ اس کو پکاریں گے تو ان کی طرف ایک نظر ضرور دیکھے گی۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ دعا زہرا کے والدین جو ہیں وہ اپنی بچی کو پکار رہے ہیں، اور ان کی بچی جو ہے اس لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ کچھ مہینوں پہلے اس نے دوستی کی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بقول جس کے دعا زہرا کی وہ 16 یا 17 سال کی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اس نے اپنے 16 یا 17 سال گزارے ہیں، کچھ مہینے کی دوستی کیے ہوئے اس شخص کے اوپر اتنا ٹرسٹ، اتنا اعتماد کہاں سے اس کے پاس آ گیا؟ کیا ایسا اس نے گھول کر پلایا ہے؟ کیا ایسی یقین دہانی کروائی ہے دعا زہرا کو جس کی وجہ سے دعا زہرا جو ہے وہ اپنے والدین کو بھی بھول گئی ہے؟ اور سامنے آنے کے بعد بھی جب اتنے 1 ماہ کے بعد مجھے تو لگتا تھا کہ شاید اس کو اس بات کا احساس ہو گیا ہو کہ اس نے بہت بڑا غلط اقدام اٹھایا ہے، لیکن آج کی جو سماعت کے اندر احوال تھا اس کے اندر یہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ دعا زہرا کے والدین نے 1 مہینے کے بعد ان کو ان کی بچی نظر آئی اور انہوں نے پکارا تو وہ ان کی طرف سے منہ پھیر چکی تھی، اور اپنے جس لڑکے کے ساتھ اس کا چند مہینوں کا تعلق تھا اس کے ساتھ اس نے ہاتھ اس کا پکڑا اور اس کے اوپر اعتبار کیا۔ باقی اس کو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ عدالت میں اس شخص کے علاوہ جس کا نام ظہیر ہے، اس کے علاوہ اس کو کسی شخص کے اوپر، اپنے سگے والدین کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہو سکتا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر سماعت کے دوران اس بات کا انکشاف ہو جائے کہ کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے دعا زہرا اتنا ٹرسٹ کر رہی ہے اس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ جب ظہیر والے معاملے پر یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ جائے گا تو وہاں پر بھی صورتحال بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ سندھ کے اندر تو میرج لا جو ہے وہ کچھ چینج ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے وہ لڑکی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، لیکن پنجاب کے اندر یہ لا جو ہے یہ اپنی جگہ برقرار ہے اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اسی لیے ان لوگوں نے پنجاب کے اندر یہ نکاح کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نمرا کاظمی بھی ایک لڑکی تھی جو اسی دوران غائب ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں بھی یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے، لیکن وہ اب عدالت میں پیش ہوئی ہے اور اس نے بھی یہی بیان، اسی سے ملتا جلتا بیان بھی اس نے عدالت میں دیا ہے کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ خوش ہے، اس کے والدین بھی اس کو پکارتے رہے لیکن اس نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہے کہ اگر یہ پنجاب کے اندر معاملہ جاتا ہے، اور فرض اگر ہم کرتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اندر اگر ہم فرض کریں کہ دعا زہرا کو تمام تر سماعت مکمل ہونے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت اگر عدالت دے دیتی ہے، تو کیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس طرح کا فیصلہ آئے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوتی ہے اور سماعت کے بعد
दुआ ज़हरा को उसके शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी जाती है, तो फिर क्या होगा? दो अदालतें, दो सूबों की अदालतें, याद रहे कि इस केस के अंदर दो सूबों की पुलिस इन्वॉल्व रही। एक आईजी जो है वो भी अपनी नौकरी से गए और उसके बाद नए आईजी जब आईजी सिंध आए, उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की और उसके बाद इस लड़की को बाजियाब करवाया। और एक हंसने की बात इस वजह से है कि दो यूट्यूबर्स जो हैं वो भी इस मामले के ऊपर आपस में तो नहीं कहेंगे, मतलब आप ऐसा लग रहा है, तासुर ही आ रहा है कि उनकी इस बात के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि एक यूट्यूबर का ये दावा है कि ये गैंग के अंदर मुलविस है, गैंग इस वाक़े के अंदर मुलविस है और बहुत बड़ा गैंग है। और उन्होंने पता नहीं 30-40 वीडियो इस बात के ऊपर बना ली हैं कि दुआ ज़हरा को किसी बड़े गैंग ने अगवा किया है। जबकि दूसरी जो यूट्यूबर साहिबा हैं वो इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि ये पसंद की शादी है और ज़हीर ने इस तरह ये मामलात किए और इस तरह गैंग इसके अंदर मुलविस नहीं है। उनका ये तासुर है उन खातून का। तो वो आपस में, अब मैं देख रहा था उनकी वीडियो, तो बता रही थी खातून के उनके पास बाकायदा मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आती हैं और वो कहती हैं, दूसरी खातून जो यूट्यूबर हैं वो कहती हैं कि आपकी ख़बर गलत साबित हो गई, अब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की ये बातें हो रही हैं। मेरी एक सोच ये है कि छोटी सी एक यूट्यूबर्स की कम्युनिटी है, उसके अंदर अगर इत्तेफाक और इत्तेहाद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल अब किसी की बात सुनकर वो लोग आपस में इस तरह का तासुर तो नहीं कायम कर सकती, ना ही अपनी लड़ाई ख़त्म कर सकती, जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। लेकिन मशवरा मेरा ऐसा ही है कि छोटी सी कम्युनिटी है, आपस में मिलकर अगर आगे चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि एक दूसरे से इख्तलाफ करके। हालांकि इख्तलाफ अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा वॉच टाइम मिलता है और आपके व्यूज़ भी बढ़ते हैं, क्योंकि दो यूट्यूबर्स की अगर लड़ाई हो, हमने माजी में भी देखा, वो यूट्यूबर्स न्यूज़ के तो नहीं थे लेकिन वो कुछ हंसाने वाले यूट्यूबर्स थे, उनकी आपस में लड़ाई हुई थी और बाद में पता चला कि ये आपस की अपनी ही इनकी कोई डीलिंग थी। बहरहाल दुआ ज़हरा केस की जाने बातें हैं, इसके अंदर अब मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर दो अदालतें, अगर बज़ाहिर ऐसा होता है कि एक अदालत दुआ ज़हरा के वालिदैन के हक़ में फ़ैसला कर दे और दूसरी अदालत यानी कि पंजाब अदालत दुआ ज़हरा के हस्बैंड यानी ज़हीर के बारे में, मुबैना तौर पर जो हस्बैंड है उसके बारे में कोई फ़ैसला दे दे, तो ये मामला फिर कहाँ जाएगा? यकीनन सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जो भी फ़ैसला होगा वही हतमी फ़ैसला समझा जाएगा। ये थी अब तक की डेवलपमेंट दुआ ज़हरा केस के हवाले से। और दुआ ज़हरा को किसी बड़े गैंग ने अगवा किया है या वो अपनी मर्ज़ी से गई है, दो सूबों की अदालतें इस बात का फ़ैसला करेंगी। आने वाले दिनों में इसी तरह के मनाजिर और भी देखने में आएंगे और दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के सामने जब अदालत में आएगी तो इसी तरह रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर होंगे। और शहला रज़ा साहिबा का ख़ास तौर पर उनके वालिद जो है मेहदी काज़मी, उन्होंने ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया था कि इस केस को हल करवाने में दुआ ज़हरा की बाजियाबी, अभी केस तो हल नहीं हुआ है, दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए शहला रज़ा साहिबा का, उनको इंतहाई अच्छे एफ़र्ट थे उनके, जिस तरह उन्होंने साथ दिया है तो वो दाद की मुस्तहिक़ होती हैं, उनका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। तो ये थी अब तक की दुआ ज़हरा केस में डेवलपमेंट। जैसे जैसे मज़ीद अपडेट सामने आएंगी आपको हम आगाह करते रहेंगे। और मुझे हर वीडियो बनाने के बाद ऐसा लगता है कि वीडियो ये आखिरी बन रही है दुआ ज़हरा केस के हवाले से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखते हैं कि अगली वीडियो बनती है या नहीं, है केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचता है। चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।